جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور سندھ کے اندر جو مختلف جو ہے ہم معاملات سامنے لے کر آتے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ سندھ کا تقریباً ہر ایک محکمہ اسی طرح سے جو کرپشن میں ملوث ہے، کرپشن کرنے میں اس کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، اس ساری صورتحال میں اس کو روکنے کے لیے اب محکمہ اینٹی کرپشن کو صحیح درست سمت میں لانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے ایک مضبوط ادارہ ہو اور ایسے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تو اس حوالے سے یہ تو کئی سالوں سے جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے پرانے قوانین کے تحت چلتا رہا ہے، اور انہی قوانین کے تحت ہی جب مقدمہ بھی درج ہوتا ہے تو ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ان مقدمات سے بری ہو جاتے ہیں، یا محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس جو ہے وہ کوئی اتنا اختیار نہیں ہوتا تھا کہ جس کے تحت وہ کسی بھی کرپشن میں ملوث ملزم کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ کئی سالوں سے مختلف چیئرمینز آتے رہے جاتے رہے، مگر اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہے وہ ایک اچھے افسر ہیں، سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، ان کی جانب سے یہ بھرپور کوشش کی گئی ہے، ایک اچھا جو ہے قدم اٹھایا گیا ہے، اور کیونکہ اس حوالے سے ان کو کافی مشکلات بھی آئی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل معاملات ہیں، سیاسی اثر رسوخ ہے، تو یہ تمام چیزیں اب ایک جو ہے ترامیم کے حوالے سے ایک قانونی جس کو شکل دی گئی ہے، اگر یہ اسمبلی سے منظور ہو جاتا ہے تو اس میں بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور پھر کرپشن کے معاملات کو کافی حد تک جو ہے وہ روکا بھی جا سکتا ہے۔ جو اس وقت جو ترامیم کا جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، وہ ڈرافٹ بھی جو ہے محکمہ قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ ایک پروسیجر ہے، اور آئندہ کچھ دن کے اندر امید ہے کہ اس کو جو ہے باضابطہ طور پر جو منظور بھی ہو جائے اسمبلی سے، اور باضابطہ طور پر اس کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا سکے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نیب کے پاس جو ہے پلی بارگین یا والنٹیئر ریٹرن کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس بھی جو کرپشن میں ملوث ملزم ہے، کوئی افسر ہے، اگر اس پہ کرپشن ثابت ہوتی ہے تو وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کر دے تو اس کے جو ہے مقدمہ ختم ہو سکتا ہے یا تحقیقات ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ قوانین محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس نہیں تھا، تو اسی لیے اس کا ایک فقدان تھا جو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاں، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ کرپشن میں ملوث افسران ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی رقم واپس کر کے پھر کلین چٹ لے لیں، پھر جا کے کرپشن کر گئے، اس پہ بحث کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ قانون سازی کے حوالے سے جو متعلق ہے وہ پیچیدہ جو سوالات ہیں وہ ضرور اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہے کہ ترمیم کی گئی ہے پلی بارگین اور والنٹیئر ریٹرن کے حوالے سے، تو کیا یہ قانون بالکل درست ہے؟ دیکھیں، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرح سے نہیں ہے، جس طرح سے ایک سندھ حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی، اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ سامنے آئی تھی کہ جو کرپشن میں ملوث افسر ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی سرکاری یا پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکے گا۔ یہ تو پالیسی ہے اس حوالے سے جس پہ عمل درآمد اس وقت سندھ حکومت میں نہیں ہو رہا۔ یہ چیز جو ہے وہ اگر ترامیم ہے تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ترامیم ہوں گی اس سے، تو اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو گریڈ 19 کا ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس ادارے کو جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے، تو اس کی جگہ پر گریڈ 20 کے ڈائریکٹر جنرل کی جو ہے تعیناتی کا جو ہے اس کے تحت عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے مختلف زونز جو ہیں اس کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹرز تعینات تھے، زونز ختم کیے گئے ہیں، اب ڈویژنل سطح پر ایک گریڈ 19 کا افسر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جو سرکلز میں افسران تھے، انسپیکٹرز یا اسسٹنٹ ڈائریکٹرز گریڈ 16 اور 17 کے، ان کی جگہ اب ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوں گے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ افسران کے جو ہے گریڈ بہتر ہوں، کیونکہ جو پہلے جو کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی تھی، جس طرح سے ACC1 جو چیف سیکریٹری کی زیر صدارت ہوتی ہے، اس میں گریڈ 17 سے گریڈ 20 تک کے افسران کی کرپشن کے مقدمات درج کرنے یا ان کو گرفتار کرنے کی منظوری حاصل کی جا سکتی تھی۔ تو ظاہر جن افسران کو ہائر کیا جا رہا ہے، کیا ان کی باقاعدہ طور پر ٹریننگ بھی کی جائے گی؟ جی، یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے ٹریننگ کی منظوری ہو گئی ہے، اور کل پیر سے یہ ٹریننگ جو ہے منڈے سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ منڈے سے جو ہے ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے بھی ہے، تو اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ DMC ساؤتھ کے آفس میں یہ ٹریننگ شروع ہوگی۔ 50 جو افسران ہیں ASI سے لے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، ان کو یہ تربیت دی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس حوالے سے جو سمری ہے وہ منظور کر دی ہے۔
6,05,26,000 रुपए जो है महकमा खजाना से उनको मंजूर करा दिए गए हैं। अच्छा जाहिर, ये मामला चूंकि बहुत अहम था, इसीलिए इस पर बात करने के लिए हमने किया था जुल्फकार अली शाह साहब से, जो कि चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध के। जुल्फकार शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि आप किस हद तक मुतमईन हैं इस कानून साजी से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का। मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस आगे तक चलेगा, लेकिन हमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे पिछले जो 25-30 साल से जो महकमा चल रहा है उसकी बुनियाद पे कवानीन जो हैं वो गवर्नमेंट को प्रपोज किए हैं। इसी तरह ट्रेनिंग भी प्रपोज की, इसी तरह कंप्यूटराइजेशन और ऑनलाइन जो शिकायत का निज़ाम, ये सब गवर्नमेंट को प्रपोज किया। इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी। मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर भी आप ये समझें कि हमने पिछले 5 साल में 5,000 कंप्लेंट्स का अजाला किया था, लेकिन सिर्फ पिछले 6 महीने में हम 5,000 का कर चुके हैं। इसका मतलब है अब हमारी जो काम करने की रफ्तार है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। शाहिद, आप बताएं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम ओवरकम कर लेंगे, इन मुश्किलात को जो है हम सामना कर लेंगे, तो किस हद तक इस पर काबू पाया जा सकेगा, बताइएगा। देखें, इसमें तो कोई नहीं है कि गुज़श्ता 30 साल से और 30 से भी ज़्यादा सालों से यही जो कवानीन है इसमें कोई तरमीम नहीं की गई थी, और ये कोशिश की जा रही है कि इसको जो है कंप्यूटराइज सिस्टम पे लाया जाए। आईटी वाले जो मामलात हैं वो भी महकमा एंटी करप्शन के पास हों, ताकि जो शिकायत आती हैं उनको बर वक्त एड्रेस भी किया जा सके, और महकमे के अंदर जो अफसरान हैं वो जो मुख्तलिफ मुल्ज़मान काफ़ी शिकायत आती हैं, और ऐसे मुख्तलिफ वक्तों में ये साबित भी हुआ है कि कुछ अफसरान जो है महकमे के वो मुल्ज़मान के साथ मिली भगत करके उन तहकीकात पर असरअंदाज होते हैं, उनको ख़त्म भी कर देते हैं। तो एक मेकनिज़म जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड हो, ताकि जो है इन शिकायत का अजाला भी किया जा सके। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कोई ज़रूर इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो 100% इसमें कामयाब भी हो जाए, मगर ये जो कवानीन है इसमें ज़रूर ये है कि इस वक्त महकमे की काफ़ी हद तक जो है कामयाबी सामने आई है, और कामयाबी होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अगर आप पंजाब के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी महकमा एंटी करप्शन है, खुद मुख्तार सिंध के बनस्बत खुद मुख्तार इदारा ज़रूर है, और भी दीगर सूबों में इसी तरह से होगा। तो इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, वहाँ उसके बावजूद जो उनके पास कहा गया है कि जो आप 50 करोड़ रुपए रकम से जो कम जो जायद रकम करप्शन की गई हो उस मामले को आप एड्रेस करें, और बाकी नीचे वाले जो मामलात हैं वो सूबों को या महकमा एंटी करप्शन या जो दीगर इदारे हैं वो उनको एड्रेस करें। तो इसलिए महकमा एंटी करप्शन के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी है और काम करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो FIA के ज़रिए इन जो है अफसरान की जो है ट्रेनिंग का फैसला किया गया है, वो ट्रेनिंग कराई जाएगी, और डिफरेंट तो जाहिद, क्या आप क्या समझते हैं, क्या FIA की 1 माह की ट्रेनिंग से एंटी करप्शन के अफसरान का मेयार बेहतर हो सकेगा? क्योंकि अगर देखा जाए अक्सर अफसरान ऐसे हैं जिनको खिलाफ मेरिट मुलाजमत मिली है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पॉलिटिकल जब दौर होता है, जो ये आज की बात नहीं है, और जब से पाकिस्तान बना है ये असरअंदाज और मेरिट की खिलाफ वर्जी होती हुई आ रही है, और ऐसे अफसरान जो है इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ उंगलियां उठती हैं, और कहा जाता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए भी जो है वो मेरिट की जो है खिलाफ वर्जी की जाती है, और वहाँ पर भी सिफारिश, पैसों के मामलात और दीगर मामलात भी सामने आए हैं। तो उसके ज़रिए भी जो अफसरान सामने आते हैं, एक कमीशन का इदारा है, तो उन पर भी उंगलियां ज़रूर उठती हैं, मगर जो इदारे के अंदर अफसरान मौजूद हैं उनका जो मयार बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी। जुल्फकार शाह साहब, ये बताइएगा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा इन तरामीम के हवाले से। जी मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो खुद भी चाहती है कि ये इस किस्म की इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आएं, ताकि एक तो महकमे का अपना इंप्रेशन बेहतर बनाया जा सके, और सबसे बड़ी बात पब्लिक ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, वो हम बहाल कर सकें। तो इसी सिलसिले में इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि कानून साजी के बाद इदारा बहुत बेहतर हो जाएगा और बेहतर कारकर्दगी सामने लेके आएगा? जी, उसकी वजह यह है कि 30 साल पहले एक कानून बना था, उसके बाद कोई खास तरामीम इसमें की नहीं गई हैं।
تو ہم نے یہ ضروری سمجھا اور گورنمنٹ نے اسپیشلی انسٹرکشن چیف منسٹر صاحب اور ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں اینٹی کرپشن کے کہ جی اس کو اثر نوت اس طرح ترتیب دیا جائے کہ جو ماڈرن اس میں لائنز پہ اس کو بحال کیا جائے. تو اس میں جیسے پلی بارگین ہے اور جو آن لائن اور کمپلینٹ سسٹم ہے, اس طرح کی جو چینجز ہیں وہ ہم سب لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پلی بارگین اور والنٹیئر ریٹرن کے بعد کیا گارنٹی ہوگی کہ افسر آئندہ پھر کرپشن نہیں کرے گا؟ ان کو کمپیوٹرائز بھی کر رہے ہیں, ان کی FIA اور دوسرے اداروں سے ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں. جب ہماری کوالٹی بہتر ہوگی, جب ہماری اس پہ سپرویژن بہتر ہوگی تو یقیناً کرپشن میں انشاءاللہ کمی آئے گی. زاہد, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے ذوالفقار شاہ صاحب سے؟ جی شاہ صاحب, یہ جو کیونکہ پہلے نیب کے پاس ہوتی تھی پلی بارگین یا والنٹیئر ریٹرن کے جو قوانین ہیں, اور اچھی بات ہے کہ اب محکمہ اینٹی کرپشن میں بھی یہ معاملات سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ کی کافی جو ہیں وہ ان کے فیصلے بھی موجود ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پلی بارگین کرے, والنٹیئر ریٹرن کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپشن میں ثابت ہو چکی, تو دوبارہ اس افسر کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا جائے گا یا ملازمت کرنے نہ دی جائے. تو اس قسم کی کو بھی کوئی پابندی جو ہے اس کا قانون میں کچھ رکھی گئی ہے کہ چلیں ایک تو ہو گیا معاملہ, اب آئندہ اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا عہدہ اس کو نہ دینے کی بھی کوئی سفارش اس میں ہوگی؟ جی, آپ نے بہت اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. ہم نے یہ تجاویز پیش کی ہیں کہ جو افسر کورٹ کے تھرو پلی بارگین کرے گا وہ نیچرلی اس کو تو سزا تو جو کورٹ تجویز کرے, لیکن ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ ہم نے قانونی جو تجاویز پیش کی ہیں اس کا ایک حصہ بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے سیاسی جو ہے اثر انداز, سیاسی جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے, تو چلیں سندھ حکومت اچھا انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے اور آپ کے منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں, تو کیا اس بات پہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ پولیٹیکل مداخلت یا افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات میں خاص طور پر نہیں ہونی چاہیے, یا اس پولیٹیکل جو مداخلت کو روکنے کے حوالے سے کوئی ایسا میکانزم بھی بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, بیسیکلی ان سب جو اسٹیپس آپ کو بتائے, قانونی بہتری, محکمہ جاتی بہتری, آن لائن آٹومیشن اور ٹریننگ, ان سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو ایک تھورولی جس طرح ایک پروفیشنل ادارہ ہوتا ہے وہ بنا کے اور پھر اس کو چلایا جائے. تو اس میں کی کہ اس کو ہم پولیٹیکل اثر اندازی سے اور کسی بھی قسم کی اثر اندازی سے دور رہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ ان افسران کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, یہ کہیے گا کہ تمام لوٹی ہوئی رقم واپس کر دینے سے کیا مقدمات ختم ہو جائیں گے ان کے, یا پھر تھوڑا سا حصہ واپس کر دینے سے بھی ملزمان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ نہیں جی, یہ ہم نے فیصلہ آنریبل کورٹس پہ چھوڑا ہے. پلی بارگین کا پروویژن ہمارے پاس تھا ہی نہیں جس طرح نیب کے قانون میں تھا. تو مقصد یہ کہ لوٹی ہوئی رقم اگر کوئی افسر واپس کرتا ہے اس کی سزا تو خیر آنریبل کورٹ تجویز کرے گی, لیکن گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہم نے قانونی تجاویز میں رکھا ہے کہ اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, نہ صرف نوکری سے بلکہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے سے. اور اس سے تمام ریکوری بھی کی جائے گی؟ جی بالکل بالکل, نہ صرف ریکوری کی جائے گی بلکہ وہ معاملہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور آنریبل کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب یہ پلی بارگین ایکسیپٹ کی جاتی ہے. جب وہ کورٹ ایکسیپٹ کر لے گی تو ہماری طرف سے اس کو فارغ کر دیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون سازی کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن ایک مضبوط ادارہ بن کر ابھرے گا؟ ہماری پوری کوشش ہے, اسی لیے ہم نے اتنی ساری اس میں بہتری ہر ڈائریکشن میں لانے کی کوشش کی ہے کہ ہر طرف سے اس کو مضبوط کریں اور اس میں ہر قسم کی دخل اندازی کی گنجائش ختم کریں, تاکہ یہ بہت بہتر نہ صرف ادارہ بن کے ابھرے بلکہ عوام کا اس میں ٹرسٹ بھی بحال ہو.